یہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بڑا صوفی آدمی ہے. صوفی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے، یہ بڑا مس انڈرسٹوڈ رہا ہے یہ لفظ بہت لوگوں نے اس کو یونانی ایک ایجاد کہا، یہ بھی کہا کہ یونان سے یہ وارد ہوا. کچھ لوگوں نے اس کو صوف کے لباس سے جوڑ لیا جو اونی لباس ہوتا ہے. مگر اصل میں صوفی جو ہے وہ ہے جو صفائے قلب سے گزرتا ہے، جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جس کے دل میں غصہ نہیں رہتا، اناد نہیں رہتا، حسد نہیں رہتا، نفرت نہیں رہتی، لذت نہیں رہتی، شہوت نہیں رہتی، انتقام نہیں رہتا، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، دنیا میں کام سارے کرتا ہے مگر اللہ کے لیے سیلف کے لیے نہیں کرتا، وہ صوفی ہوتا ہے. یعنی پھر مجھے اس میں تھوڑا سا کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے. مطلب سیلف کے لیے تو مجھے تو پیسے چاہیے، میں نے اپنی بیٹی بیاہنی ہے، اس کے لیے میں نے زیور بنانا ہے، لوگوں کی دعوت کرنی ہے، تو یہاں تو میری سیلف آ گئی. تو میرا تو پیسے سے محبت کرنا یا پیسہ کمانا پہ سیلف تو آ گیا، تو میں تو پھر صوفی نہ رہا. نہیں، اگر میں نے سب کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر بیٹی تو میں نے اپنے لیے بیاہنی. بات یہ ہے کیا سارے لوگ صوفی ہو سکتے ہیں؟ کیا اس معیار کے ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ کوشش سارے تو کرنی نہیں، چاہیے. کوشش سے لوگ میں نے تو کم سے کم صوفی بنتے ہوئے نہیں دیکھے. کیونکہ جس طرح ہمیں جو علم ہم تک قرآن کے ذریعے اور صاحب قرآن کے ذریعے پہنچتا ہے، یہ بالکل اللہ کا ایک خاص فضل اور انعام ہوتا ہے. جن لوگوں پر وہ اس نہج پر پہنچتے ہیں اور ان مراتب کو طے کرتے ہیں. عام آدمی تو کہیں نہ کہیں لالچ اور خوف کا شکار ہوتا ہے، اس میں آ کے وہ غلطیاں کرتا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا نہ اللہ نے دولت سے منع کیا اور نہ بچے بیانے سے منع کیا، نہ بیٹیاں بیانے سے منع کی، مگر سونت سونت کے رکھنے سے منع کیا. جب تو پیسے سونت سونت کے رکھتا ہے تو اللہ کو یہ سخت ناپسند ہے. تو جب ایک ایسا شخص ہوگا، جب اسے اس کا یہ بھروسہ ہوگا کہ میرے بچوں کا اور میرا مستقبل میرے اللہ کے ہاتھ میں محفوظ ہے، تو وہ سیلفشنیس نہیں کرے گا. یہاں اس سے مراد سیلفشنیس نہ ہونا ہے، خود غرضی نہ ہونا ہے. جو اب دیکھو نا، شیطان سے اللہ کا مکالمہ ہوتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، انہیں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے گھیروں گا. اللہ کہتا ہے جو میرے اخلاص والے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو صوفی اللہ کے اخلاص والے بندے ہیں، سب کچھ اللہ کی خاطر چھوڑتے ہیں، اللہ کی خاطر اپناتے ہیں. تو میں عرفان صاحب سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، کسی اور خدا پہ یقین رکھتا ہے، کیا وہ بھی صوفی ہو سکتا ہے؟ واہ. عرفان صاحب، موسیقی حلال ہے؟ کسی مفتی سے پوچھیں یہ بات. میرے نزدیک تو حلال ہے، اس لیے کہ اس کی ابتدا ہمارے بر صغیر میں جو ہے، یہ صوفیزم کی جب بات ہو رہی ہے تو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سے اٹھائی گئی. ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بہت سے لوگ اسلام میں آئے، مگر جب شام کو ان کے مندروں میں بھجن گایا جاتا تو وہ جا کے مندروں کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتے. اسلام لا چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے. بابا فکر مند ہوا کہ یہ تو مندر کے اندر چلے جائیں گے، جو ان کو شام کو روز میوزک سننے کی عادت ہے، اگر ہم نے اس کا کوئی حل نہ ڈھونڈا تو یہ دوبارہ اسلام سے باہر نکل جائیں گے. تو تب بابا جی نے سما شروع کرایا اور اس کو بعد میں بہت زیادہ بڑھاوا امیر خسرو علیہ رحمہ نے دیا. مقصد پازیٹیو ہو، نیک ہو، وہ چیز قابل قبول ہو جاتی ہے اور اس کی شدت ختم ہو جاتی ہے. جتنا بھی صوفیوں نے میوزک کو استعمال کیا، وہ لوگوں کے دلی اطمینان کے لیے، ان کو ادھر راغب کرنے کے لیے، ان کی اضطراب اور بے چینی کو کم کرنے کے لیے، ڈیفیوز کرنے کے لیے استعمال کیا. پرپس پازیٹیو تھا. اور ایک کمال کی بات میوزک کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پہلے 6 ماہ جو وحی آتی رہی وہ بیل کی شکل میں آتی تھی، گھنٹی کی شکل میں آتی تھی. اچھا. گھنٹی از اے آلسو سارٹ آف میوزک. پہلے 6 ماہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی رہی وہ گھنٹی کی شکل میں آتی تھی، اور بخاری میں آپ کا فرمان مبارک ہے کہ مجھے تکلیف دیتی اس کی آواز. تو ہم نے اس کے ہاں اس کو بہت زیادہ سختی کا رویہ اپنا لیا. صوفیوں نے اس کو محبتوں کے لیے استعمال کیا. اور پھر ایک بات اور ہے، اسلام کہیں بھی کلچر سے نہیں ٹکرایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر میں ایک انصار کی بچی کے نکاح کی تقریب تھی. جب آپ شام کو گھر تشریف لائے تو گھر میں خاموشی تھی. فرمایا کہ بھائی عائشہ، آج کیا تم نے فلاں بچی کے نکاح کا بندوبست نہیں کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا. پھر یہ خاموشی کیسی؟ انصار کا تو طریقہ ہے کہ ان کے ہاں بچوں یا بچیوں کی شادیوں میں دف بجایا جاتا ہے. بھائی دف کا اہتمام کرو. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوج سے کہہ رہے ہیں کہ دف کا بندوبست کرو. یعنی ایک طرح سے موسیقی کا اہتمام کرنے کا. اور دف منگوایا گیا اور میرے آقا کے گھر میں اس بچی کے نکاح پر بجا. ابھی آپ نے اس سے پہلے ایک بات کی تھی، وہ ہاں، میں بہت اسی کا امپورٹنٹ تھی. جی. وہ آپ بھول گئے کہ صوفی اسلام سے باہر بھی. یعنی وہ شخص جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، کسی اور خدا کی جی ہاں. عبادت کرتا ہے، کیا وہ بھی صوفی ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں. ایک تو میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ میں جنید بغداد علیہ رحمہ کے سکول آف تھاٹ کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. ان کا سکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جس شخص نے بغیر علم و قرآن و حدیث تصوف کی طرف سفر کیا وہ ہلاک ہوا، اور جس نے پہلے قرآن و حدیث کو سیکھا اور پھر تصوف کو گیا اس نے فلاح پائی. اب دیکھیں یہاں صوفیزم، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے بلیف کے مطابق صوفیزم کی ایک سب سے بڑی صفت ہے کہ یہ صبغت اللہ ہونا ہوتا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگے جانا ہوتا ہے. جب آپ کا اللہ کے بلیو ہی نہیں ہے تو اس کا رنگ آپ پہ کیسے چڑھے گا؟ اسی لیے قرآن نے ایک ایسی کمال کی بات کی ہے، پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح. صوفیزم عمل صالح ہے، صلح کا عمل ہے، لوگوں کو جوڑنے کا عمل ہے، لوگوں کی خدمت کا عمل ہے، مگر ایمان کے بغیر اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. یعنی وہ شخص جس نے اللہ پہ ایمان نہیں لایا وہ صوفی لیکن نہیں. زندگی بھر عمل صالح کرتا رہا، مگر وہ قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں، کیونکہ ایمان نہیں لایا. قرآن تو ایک فائنل چیز ہے نا. جی جی، میں وہی سمجھنے کی کوشش کروں. پہلے ایمان ہے اور اس کے بعد عمل صالح. تو وہ آپ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یعنی ایک عورت ہے، وہ بہت ہی نیک ہے، بہت جتنی مرضی ہو، لیکن اس کا اللہ پہ ایمان نہیں، اور اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک عیسائی گھر میں نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں پیدا ہو گئی، اور اس تک کوئی پہنچا بھی نہیں کیا کہتے ہیں اسلام کی تبلیغ لے کر، اور وہ زندگی بھر اس نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، اور وہ اس دنیا سے چلی گئی. ایک بات آپ بہت سیدھی سی سمجھ لیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہنچا کوئی نہیں. عیسیٰ پہنچا ہے وہاں، اس کی کتاب پہنچی ہے وہاں جو اللہ کی طرف سے اس پہ نازل ہوئی. وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مسیحی ہاں خاتون تھی. تو اس کے مطابق اگر وہ ایکٹ کرتی جو عیسیٰ کی کتاب تھی تب بھی وہ اللہ کو بلیو کرتی. ہاں، یہی میں سمجھنا چاہ رہا تھا. ٹھیک. کیونکہ بخشنا نہ بخشنا، جنت دینا دوزخ دینا، آپ کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے، یہ ڈسکریشن ہے اللہ کی، بے شک کسی انڈیویجول کی نہیں ہے، بے شک. کسی ادارے کی نہیں ہے. جو پہلے اللہ ہی کو نہیں مانتا وہ جو کچھ بھی کرتا رہے، ہو سکتا ہے وہ زمانے کے لیے کرے، لوگوں کے لیے کرے، وہ لوگ اس کو معاوضہ دیں گے، وہ زمانہ اس کو معاوضہ دے گا، وہ سوسائٹی اس کو معاوضہ دے گی. جو جس کے لیے کرے گا معاوضہ وہ دے گا. ٹھیک. جب اللہ کے لیے کرے گا تو معاوضہ اللہ کے پاس ہے. تو اس لحاظ سے تو وہ مسیحی عورت بھی صوفی ہو سکتی ہے یا مرد. صوفی تو تبھی ہوگا جب اللہ کو بلیو کرے گا. دیکھیں ایک سب سے بڑی بات جو اللہ نے قرآن میں کہی، رسول اللہ کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے کہ ہم نے تیرے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا اور اب ہم کسی اور سے اس کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کریں گے. ٹھیک. اب یہ قرآن ہے، میں تو قرآن سے باہر نہیں جا سکتا. تو جب اللہ ہمیں اس کا پابند کر رہا ہے، اب اللہ کی پہلی صبغت کیا ہے، اس کی پہلی صفت کیا ہے
کہ وہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے. اب جو شخص کملی والے سے محبت نہیں کرتا اس کا مطلب ہے وہ صبغت اللہ نہیں ہو سکتا. جو صبغت اللہ نہیں ہو سکتا وہ صوفی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ فرمائیے کہ